السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آپ دی میڈیا میں خوش آمدید۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور حالات انتہائی پیچیدہ موڑ پر کھڑے ہیں اور کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جنگ کے بادل پہلے بھی چھائے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بادل کسی طور پر چھٹ گئے ہیں، لیکن ایک بار پھر وہ کالے بادل، سیاہ بادل بار بار منڈلا رہے ہیں اور خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ جب افغانستان پر امریکہ کٹ پتلی حکومت تھی تو ہماری یہ خواہش تھی، دعائیں تھی کہ افغانستان پر طالبان کی حکومت ہو تاکہ یہ سرحد جو ہماری ہے یہ محفوظ ہو جائے اور امن ہو جائے، ہماری اپنی سرحد کہلائے۔ لیکن جب طالبان کی حکومت آئی ہم خوش ہوئے، بہت ہی زیادہ خوش ہوئے کہ اب جو امن و امان کا دور تھا وہ آئے گا، اور تعلقات جو پہلے تھے ملا عمر کے دور میں اس میں مزید استحکام آئے گا، مزید بڑھوتری آئے گی، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے ان لڑائیوں سے، جنگوں سے۔ اب وہ تھک چکے ہیں، اب وہ امن چاہتے ہیں، اور امن ہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان امن چاہتا ہے، وہ صلح خیر، صلح ہی میں خیر ہے۔ خواہ مخواہ کے لڑائیاں جھگڑے، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنگ مت مانگے، جنگ کی تمنا آپ کرے کہ لڑائی جھگڑے ہو، جہاد ہو، سب سے پہلی چیز امن ہے۔ لیکن جب طالبان کی حکومت آئی تو کچھ ہی عرصہ بعد وہ جو سرحد تھی وہ انتہائی غیر محفوظ ہو گئی، اور اب بار بار کے مذاکرات میں بھی ناکام ہو گئے۔ تیسرا دور مذاکرات کا چل رہا ہے، لیکن وہ بھی کچھ امید افزا نظر نہیں آ رہا ہے۔ دعائیں تو جاری ہے، دعائیں تو مومن کی ہتھیار ہے، وہ تو کسی طور نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن امید کے بادل جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، خطرناک بادل وہ منڈلا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس طرح کیوں کہ طالبان کی حکومت تھی ملا عمر کے دور میں، وہ پرامن دور تھے، اچھے تعلقات تھے پاکستان کے ساتھ۔ ملا عمر کا قول مشہور ہے کہ پاکستان کی دوستی ہم کسی طور نہیں توڑیں گے، ان کے ساتھ ہماری ہمیشہ دوستی ہوگی، اور یہ پائیدار دوستی ہوگی، ایک بھائی بندی والی ہوگی۔ لیکن اب ان کے نام لیوا، ان کے نائبین وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ وہ، جب میں نے غور کیا، ریسرچ کی، تو یہ وہ طالبان نہیں ہے جو ملا عمر کے ساتھی تھے۔ ملا عمر کے ساتھی کو انہوں نے تیسری چوتھی صف میں کھڑا کر دیا، اور یہ وہ طالبان سامنے آ گئے جو انڈیا جیسے ہندو دیش کے ساتھ، مودی سرکار کے ساتھ وہ پنگے بڑھا رہے ہیں۔ جو مودی سرکار جو گجرات کا قصاب مشہور ہے، گجرات کا قاتل، مسلمانوں کا اس نے قتل عام کیا، مشہور ہے، سب جانتے ہیں، اور گاؤں موتا کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے پنگے بڑھائی۔ انڈیا نے کچھ لالچ دی، وہاں تجارتی معاہدے ہوئے، ان تجارتی معاہدوں کا ہی یہ سب زور ہے جو بول رہا ہے۔ بھائیوں میں غلطیاں ہوتی ہے، گھر میں غلطیاں ہوتی ہیں، وہ گھر میں کی غلطیاں، بھائیوں کی غلطیاں وہ گھر میں ہی سلجھانی چاہیے، نہ کہ اسے مارکیٹ میں لایا جائے، اسے بازاروں میں لایا جائے، اسے غیروں کے سامنے حل کیا جائے۔ یہ ایک بھائی کی پہچان نہیں ہوتی، یہ ایک غدار کی پہچان ہوتی ہے، ایک نمک حرام کی پہچان ہوتی ہے، جو ایک ہی گھر میں کھا رہا ہو، لیکن جب کچھ اختلافات ہو جائے تو وہ آپ کو دشمن کی صف میں دکھائی دے، تو یہ ایک مسلمان کی، ایک بھائی کی پہچان نہیں ہے۔ اس کا حل اب یہی ہے، کچھ لوگ کچھ دو، جس طرح کے ہمیشہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، پاکستان کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں، اور اسی طرح افغانستان جو اب غلطیاں کر رہا ہے کہ اتنا عرصہ آپ پاکستان میں رہے، آپ نے بڑے جو انڈیا میں آپ نے پاکستان دشمن ملک میں بیٹھ کر آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ روس کو ہم نے ٹکڑے کیا، امریکہ کو ہم نے ٹکڑے کیا، فلاں کو ہم نے کیا، فلاں ڈمکانے کو ہم نے کیا۔ تو میرے بھائی، وہ آپ نے اکیلے کیا؟ اس بھائی نے ساتھ مل کر، بلکہ اس بڑے بھائی کا زیادہ حصہ تھا اس میں، سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، امریکہ اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں تھا، پاکستان نے ہی آپ کو سپورٹ کیا، جنگی طور پر بھی سپورٹ کیا، اور آپ کے مہاجرین کو یہاں سپورٹ کیا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے، کسی طور نہیں جیت سکتے تھے۔ لیکن جب آپ جنگ جیت گئے، فتح کی چابی آپ کے ہاتھ آ گئی، تو آپ اب کسی اور سے پنگے بڑھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، کچھ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، یہ اس طرح کی کرنے کی حرکتیں نہیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ مزید
آگ کو ہوا دے رہے ہیں، اس میں آپ ہی جھلسیں گے۔ آپ پہلے اپنے ملک میں امن لے کر آئے۔ چلیے پاکستان کے حکمران ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگتے، لیکن اتنی قربانیاں جو پاکستانی عوام نے دی ہے وہ آپ بھول گئے۔ پاکستان کے مدارس سے گاڑیاں بھر بھر کے جاتی تھی، بسیں ٹرکیں بھر بھر کے وہ آتے تھے، وہاں طالبان کا ساتھ دیتے تھے، اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتے، جہاد میں حصہ لیتے تھے۔ تقریباً ہر ہر گھر سے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو وہ ساری قربانیاں آپ بھول گئے۔ ایسے بھی میں طلبہ کو جانتا ہوں جو ہر سال چھٹیوں میں باقاعدگی سے پابندی سے افغانستان جاتے تھے اور اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ سب چیزیں آپ بھول گئے، تو یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہے۔ اسے آپ کسی طور نہیں بھول سکتے کہ آپ اسے بھول کر قصہ پارینہ کر دیں، نسیم منسیہ کر دیں، اور دشمنوں سے، اس دشمن سے جس سے پاکستان کی کئی جنگیں ہو چکی، آپ اس کا ساتھ دیں۔ آپ اس طرح کسی طور نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے شہداء کے خون سے غداری ہوگی، یہ ملا عمر کے ساتھ غداری ہوگی، یہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ غداری ہوگی، یہ اپنے ہی لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنا ہوگا۔ میرے بھائی کچھ دیر سوچئے اور جو امن والی راہ ہے اسے اپنائیے، جو اختلافی چیزیں ہیں اسے نہ لے کر آئے۔ جب صلح ہو رہی ہوتی ہے اس میں اتفاقی چیزیں پیش کی جاتی ہے، اختلافی چیزیں، اختلافی امور سے حتی الامکان دور رہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو نقصان بھی آپ ہی کا ہوگا، کیونکہ یہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا اس کو، اس میں نقصان تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ آج کی محفل میں اتنے کی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔